وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان جو کہ قرآن سے متعلق ہوں گا، اور آج کی روزمرہ زندگی کی ایک اہم ضرورت انسان ہے، بیماریاں ہیں، تو بیماری کے تعلق سے ہوں گا کہ بیماری میں دوا جو ہوتی ہے تو قرآن ایک بہترین دوا، کہ قرآن کس طرح سے ایک بہترین دوا ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتی ہے، یہ میں چیز رکھوں گا. لیکن اس درس سے میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں. ہاں، قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو دم کیا، قرآنی آیتوں کو دم کیا، صورتوں کو دم کیا، تو وہاں وہ تمام دنیاوی تدبیریں بھی استعمال کی جو کی جانی چاہیے، جو کی جایا کرتی تھی اس زمانے میں. آپ سمجھیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ان بچھوؤں پر، یہ انبیاءوں کو بھی نہیں بخشتے، انبیاءوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اس کے بعد آپ نے اس کو دم کیا اور ساتھ میں روایت میں آتا اس پر نمک لگایا، ٹھیک ہے، اور پانی سے دھویا. تو نمک لگایا اور پانی سے اس کو دھویا. اس سے پتا چلا جہاں آپ نے دم کیا وہاں اس کو نمک بھی لگایا، اور وہاں اس کے نمک لگانے اس کو دھویا بھی. یاد رکھ، تو پتا چلا آپ نے دینی مطلب روحانی جس کو کہیں گے علاج بھی کیا قرآن سے، لیکن ساتھ میں آپ نے جو ہے دنیاوی جو علاج کے طریقے اس زمانے میں پائے جاتے تھے زہر اتارنے کے لیے، آپ نے وہ بھی استعمال کی. اسی طرح کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا تھا. جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ قرآن ایک دوا ہے، اور قرآن کی دوا مطلب قرآن کے علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیاوی تدبیریں، ترکیبیں، احتیاطی تدابیریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہی سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو قرآن ایک بہترین یاد رکھیے دوا ہے. اور یہ اس بات سے بھی، اس بات کو آج کے زمانے میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مطلب سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن سے، قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں، جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت سمجھ کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، ہاں سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجیے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجیے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا، جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں رکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی ہے، کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ، یا اگر عورت ہوں گی تو اماں گے، سمجھ رہے، یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے، کیا میننگ ہوتے نہیں مان. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت کو گھر گر گیا، کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے پناہ گاہ، مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو، ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے. یہاں پاس کیا ہوتا، ارے تکلیف ہو رہی، مطلب آپ دیکھیے باپ، ماں، پڑوسی، اڑوسی، ان کو یاد کیا جا رہا ہے.
آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ لگا کے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں یاد رکھے، مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک، لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ تلاش کرنا پڑے گا۔ ہر بیماری کا علاج اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری، تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو، بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اتارا مطلب اتارا۔ اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے، ٹھیک، اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے، تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے، جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی ہے جو زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھک کر سو، اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ چیز کھڑی چیز تو بھی رکھ دو، مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ۔ اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے، تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے وہاں نہیں ہونا، رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی، تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اللہ کی بیماریاں اتارتا ہے، یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے، یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے، نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے، جو دنیا میں آپ جاؤں گے جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا۔ ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا، جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن دن اور رات رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20-20 30-30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ، تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے، ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا۔ رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، ہاں ایسا کیسا، اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے، تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہتا تنخواہ لے کر، وہ محنت مشقت تیار، تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے۔ کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے، انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدل دو۔ بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک، مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی آپ نے کرو، لیکن اس سے کرو قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت
مختصرا اس میں شفا بتائی گئی ہے. اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی آپ کہیں